مردان موجود ہی نہیں تھا جو وہ بوجھ اٹھا سکتا، نہ میری جماعت میں نہ پیپلز پارٹی میں. تو ان کو نظامت کا الیکشن لڑایا، ہم ساتھ سب ملے، اور اس دور میں ہم نے اس دور کے عامر جو تھے ان کو ایک بار ان کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا تھا، تو سارے عمل میں بھی برادرم فرید احمد پراچا صاحب کی رہنمائی ہمیں حاصل ہوئی ہے. یہ بڑے مشکل کام میں پراچا صاحب نے ڈال دی ہے. میں ایک سیاسی کارکن ہوں، سیاست پہ تو بات کر سکتا ہوں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے پہلے کل رات کتاب پڑھنی پڑی، پھر فجر کے بعد دوبارہ میں نے 1.5 گھنٹہ لگایا، تو 3-3.5 گھنٹے میں کتاب کے اوپر لگا چکا ہوں، اور مزید وقت نہیں تھا اور میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں. تو 7 چیپٹر ہیں اس کے، لیکن اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ایک تو اس کا جو حاصل کلام ہے جس پہ یہ اس کا نتیجہ جو ہے انہوں نے اخذ کیا ہے، اور باب پنجم جو ہے اس کا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں حضرت سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی افکار کو موجودہ دور کے سیاسی افکار سے کمپیئر کیا گیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سید ابوالعلا مودودی مفسر بھی تھے، مجتہد بھی تھے، وہ بہت بڑے منتظم بھی تھے، اور بہت بڑے مفکر بھی تھے، اور انہوں نے بیک وقت قلم سے بھی جہاد کیا اور جہاد بالسیف بھی کیا. انہوں نے برِ صغیر کے طول و عرض میں انہوں نے ایک فکر کو، دین اسلام کی فکر کو جو فرقہ واریت سے پاک تھی اس کو اجاگر کیا، اور پھر انہوں نے اسلام کو اس کی اصل حالت میں جو ایک مکمل ضابطہ حیات پیش کیا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کتاب میں جو اس کا موضوع ہے کہ کیسے ایک اسلامی حکومت کام کرے، ایک اسلامی ریاست کیسی ہو، اس میں شورائی نظام کیا ہو، اس میں امیدوار کی اہلیت کیا ہو، اس پر بھی بحث کی ہے اور اس کے بھی راستوں کا تعین کیا ہے. چونکہ وقت بہت کم ہے اور اس کی بڑی تفصیل میں جایا جا سکتا ہے، تو میں بالکل اسٹریٹ 2-4 پوائنٹس پہ بات کرتا ہوں. مجھے 7 بار تقریباً اسمبلیوں کا ممبر بننے کا موقع ملا ہے، اور میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ ووٹ مانگنے جاتے ہیں اور اپنی تعریف کرتے ہیں تو شرم آتی ہے اپنے آپ سے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اپنے آپ کو خود ہی پیش کر رہے ہیں. تو میں اس مرحلے سے بار بار گزرا ہوں، اور بڑی سخت ندامت ہوتی ہے جب آپ کو اپنے مخالف پہ تنقید کرنی پڑتی ہے اور وہ موجود نہیں ہوتا، یا تو وہ موجود ہو تو وہ اپنا دفاع کرے، اور آپ اپنی اور اپنی پارٹی کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات سچ بولتے ہیں، بعض اوقات جھوٹ بولتے ہیں، تو جہاں جھوٹ آ جاتا ہے وہاں کام سارا خراب ہو جاتا ہے اور حلال کام بھی حرام ہو جاتا ہے. تو یہ اس ملک میں عمل بڑے عرصے سے جاری ہے. دوسرے میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو مغربی جمہوریت کا ماڈل ہمیں بنا کے دیا گیا ہے، کیا کہ یہ پاکستان میں کوئی انڈیجنس ماڈل بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ یہ تو سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے. تو اور اس میں تو سب کا ووٹ برابر ہے، ایک تعلیم یافتہ کا، ایک صاحب کردار کا، اور ایک فاسق و فاجر کا، سب کا ووٹ برابر ہے. یہ سوالات ہیں جن کے جوابات جو ہیں وہ ملتے نہیں ہیں، لیکن جب آپ حضرت سید مولانا مودودی رحمۃ اللہ کے افکار کا گہرائی میں جا کے اس کی عمیق گہرائی میں مطالعہ کریں تو آپ کو بہت سے سوالات کے جواب ملتے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً 5 دہائیاں اوپر ہو گئی ہیں اور دنیا میں سیاست کا چلن بدل گیا ہے. تو میں بڑے عاجزی کے ساتھ امیر محترم کی خدمت میں، مجھے کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن جب بات آتی ہے میں کہے بغیر رہ نہیں سکتا، تو میں بڑے ادب سے آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ جماعت اسلامی کی شورا کو اس پہ بیٹھ کے ضرور غور کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس اگلے 100 سال نہیں ہیں. بطور ایک پولیٹیکل ورکر کے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے پاس اب 5-6 دہائیاں اور موجود ہیں. معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک قائم رکھے، لیکن جو ظلم عظیم ہم نے اپنی ریاست کے ساتھ کیا ہے بہت زیادہ وقت نہیں ہے. تو جماعت اسلامی تو ایک جماعت موجود ہے، منظم قافلہ موجود ہے سرفروشوں کا، اور ہم آپ کے دائرے سے باہر ہیں لیکن آپ کے بہت بڑے مداح ہیں. ابھی پرسوں چوتھ میں نے ہائی کورٹ میں ایک تقریر میں کہا ہے کہ ایک ہی جماعت جمہوری جماعت ہے، وہ جماعت اسلامی ہے، جہاں ووٹ کے ذریعے آپ اپنے امراء کا اور اپنے ذمہ داران کا تعین کرتے ہیں. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے، اور جو سوچ سید ابوالعلا مودودی نے دی ہے ایک نظام حکومت کی اور اسلامی ریاست کی، اس کی تشکیل کے لیے شاید اس دھرتی پہ اب غیر محدود وقت نہیں ہے. سو ضروری ہے کہ آپ تحریک اسلامی سے وابستہ لوگوں کو، یا ان لوگوں کو جو آپ کے ڈسپلن میں نہیں ہیں مگر آپ کی سوچ رکھتے ہیں، وہ NGOs ہیں، وہ افراد ہیں، یا وہ مختلف تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں خیر کا یا دین کے فروغ کا، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی اپنی نیٹ ورکنگ کا راستہ بنائیں.
تاکہ جس صالحین کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ پروسیس ذرا سپیڈ پکڑے اس کا۔ اسی طرح متناسب نمائندگی پہ پراچا صاحب نے لکھا ہے کہ یہ ہمارا نعرہ تھا اور ابھی تک ہمارا نعرہ ہے۔ تو پراچا صاحب میں نے بطور سیاسی کارکن آپ کا یہ نعرہ بڑے عرصے سے سنا ہی نہیں، حالانکہ یہ نعرہ آپ ہی کا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں الیکشن لڑا، حامد خان صاحب سے، وہ 84,000 ووٹ لیا، میں نے 1,23,000 والا نمائندہ بن گیا، 84,000 والے کی کوئی نمائندگی نہیں تھی۔ پھر وائس ورثہ ہوا، اب میں ہار گیا، وہ جیت گئے، اب میرے ووٹر کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، ان کے ووٹر کی نمائندگی ہے۔ تو یہ کیسا نظام ہے جس کے اندر ایک ووٹ سے جو ہار جائے گا، یعنی 1,00,000 ووٹ ملنے والا جیت گیا، 99,099 والا ہار گیا، ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، ان کی کوئی سے نہیں ہے۔ تو اس پر تو بڑی شد و مت سے بحث ہونی چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ متناسب نمائندگی کا نظام نسبتاً بہتر ہوگا، کیونکہ پھر ذمہ داری سیاسی جماعتوں کی قیادت پہ آ جائے گی، 10-12 لوگوں پہ۔ اگر وہ غلط لوگوں کی سلیکشن کریں گے تو وہ پھر کانٹوں کا ہار ان کے گلے میں ڈل جائے گا، لیکن جب آپ کروڑوں لوگوں کو یہ اختیار دیتے ہیں تو وہ ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں۔ 70 کے الیکشن میں بھی لوگ ایکسپلائٹ ہو گئے تھے، اور جنہوں نے جدوجہد کی تھی ایوب خان کے خلاف وہ سارے فارغ ہو گئے تھے، اور جنہوں نے ان کی گود میں پرورش پائی تھی وہ اس ملک کے حکمران بن گئے تھے۔ اور اس کے بعد جب یہ پروجیکٹ عمران آیا تو اس وقت بھی یہی ہوا۔ تو یہ تو آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ آپ ہم سے یہ توقع نہ کریں جو مین سٹریم جماعتیں کہی جاتی ہیں کہ ہم کوئی ماڈل بنائیں گے، کوئی تھنک ٹینک بنے گا اور ہم اس کا حل تلاش کریں گے۔ ہمارے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہم تو یا اقتدار میں آ جاتے ہیں یا لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو خوش قسمتی سے آپ یہاں موجود ہیں، ایک پورا نظام موجود ہے، آپ کے پاس انٹلیکچوئلز موجود ہیں۔ تو جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ ہے، اس کو عصر حاضر کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے جو 5 دہائیوں کا سفر آگے چلا گیا ہے، آپ کو ایک نظام ترتیب دینا پڑے گا اور وہ نقشہ قوم کے سامنے پیش کرنا پڑے گا۔ بلدیاتی الیکشن بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ کا حق ہے، آپ جتنا مرضی احتجاج کریں، آپ کا رائٹ ہے، آپ ایک اپوزیشن پارٹی ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے، میں غیر جانبدار ہو کے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو سوچ اور فکر حضرت سید مولانا ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ نے دی ہے کہ ایک اسلامی ریاست کیسی ہو، ووٹر کی کوالیفیکیشن کیا ہو، شورائی نظام کیا ہو، اور وہ شورا کیسے ترتیب پائے گی، اور وہ لوگ کہاں سے آئیں گے، ان کی تلاش کے لیے اب لامحدود وقت نہیں ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنی حکمت عملی پر مزید غور و خوض کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ہم آپ کے مستقل بنیادوں پر، آپ کے، آپ سہولت کار بھی کہہ سکتے ہیں، ذرا لفظ تھوڑا سا بدنام ہے، ہم آپ کے حامی ہیں، آپ کے متاثرین میں شامل ہیں، ہم آپ کے پولیٹیکل ڈسپلن میں نہیں ہیں، لیکن ہماری دعا ہے اور ہماری خواہش ہے کہ آپ کو کامیابی ملے، اور بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کی کامیابی کے لیے ہم ہمہ وقت دعا گو اللہ کے حضور سجدہ سجود ہیں، کیونکہ اگر وہاں کامیابی ملتی ہے تو وہ ایک نئی نشاط ثانیہ ہوگی، ایک نیا آغاز ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ خالد صاحب۔ خالد صاحب کچھ سوالوں کے جواب دے رہے تھے اور کچھ مزید سوال کھڑے کر رہے تھے، تو میں درخواست گزار ہوں